اب سورہ نور کا آغاز ہے۔ سورہ نور مدنی ہے، ہجرت کے بعد اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 24 ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 102 ہے۔ اس میں 64 آیتیں اور 9 رکوع ہیں۔ یہ وہ سورت ہے کہ ہم الحمدللہ نور والے وقت میں نور والے کلام کی سورہ نور کو جب ہم سنیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارا ظاہر و باطن نور قرآن سے منور ہوگا۔ اس سورت میں بے حیائی کا رد کیا گیا اور زانی کی سزائیں بیان کی گئیں اور ان لوگوں کے لیے دردناک سزا کا ذکر کیا گیا کہ جو مسلمانوں میں بے حیائی عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا کریں گے۔ یہ وہ صورت ہے کہ اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ الرحمہ آپ فرماتے ہیں کہ خواتین کو ضرور اس کی تعلیم دو کہ اس میں شرم و حیا کا درس ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ سورۃ انزلناہا، یہ وہ سورت ہے جو ہم نے نازل کی۔ وفرضناہا، اور ہم نے اس کے احکام پر عمل کرنا فرض کیا۔ یعنی اس سورت میں جو حکم موجود ہے اس کو کوئی چینج نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھیں گے کہ اس سورہ مبارکہ میں زانی کی سزا جو غیر شادی شدہ ہے 100 کوڑے مقرر کی گئی۔ وفرضناہا، ہم نے اس کے احکام پر عمل کرنا ضروری قرار دیا۔ اسی طرح اس سورہ مبارکہ میں واضح طور پہ موجود ہے کہ جو بھی زنا کرے چاہے اس کی عمر 16 سال سے اوپر ہو چاہے 16 سال سے کم ہو، اگر عاقل ہے، بالغ ہے، مکلف ہے تو اسے سزا دی جائے گی۔ اس کے علاوہ اس سورہ مبارکہ میں بے حیائی کرنے والوں کو سخت سزا دینے کا حکم دیا گیا، کیونکہ کافر سمجھتا ہے کہ جب مسلمان بے حیا ہو جائیں گے اور جب دنیا میں پڑ جائیں گے تو انہیں ملک سے کوئی وفاداری نہ ہوگی، انہیں اسلام سے کوئی غرض نہ ہوگی، انہیں اپنا مفاد ہوگا۔ جیسے عراق میں ہوا کہ بڑے بڑے جرنیل وہ بک گئے اور ہیلی کاپٹر میں، امریکی ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر وہ لڑائی کے موقع پر امریکہ فرار ہو گئے اور فوج نے ہتھیار پھینک دیے اور امریکہ داخل ہو گیا۔ اگر عراق کی فوج جو موجود تھی صرف وہی فوجی اگر مقابلہ کرتے تو امریکہ کبھی داخل نہیں ہو سکتا تھا، یہ خود امریکی ماہرین کہتے ہیں۔ لیکن امریکہ نے پہلے سب کو خرید لیا، اس کے بعد حملہ کیا۔ یہ ساری باتیں ہمارے لیے عبرت ہے کہ افغانستان، انڈیا، اسرائیل، ایران، یہ چاروں ملک اب ہمارے آہستہ آہستہ دشمن بنتے جا رہے ہیں۔ پھر روس ہے، اس کے علاوہ امریکہ ہے اور پوری دنیا کے اندر پاکستانیوں پر یہ الزامات ہیں کہ یہ دہشت گردی کا مرکز ہے۔ یہ الزامات بھی لگائے جا رہے ہیں کہ پاکستانی گورنمنٹ وہ دہشت گردی کے کیمپ بند کرنے میں ناکام ہے۔ تو جب انہیں حملہ کرنا ہوگا یہ بہانے ان کے لیے کافی ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرمائے اور اندرونی بیرونی خطرات سے مسلمانوں کو خصوصاً پاکستانیوں کو محفوظ فرمائے۔ سورۃ انزلناہا، یہ وہ سورت ہے جو ہم نے نازل کی۔ وفرضناہا، اور اس کے تمام احکام ہم نے فرض کیے۔ مفسرین فرماتے ہیں قرآن کی ہر آیت پر عمل کرنا ضروری ہے، مگر بعض قرآن کے ایسے احکام ہیں کہ وہ بعد میں منسوخ کر دیے گئے، لیکن سورہ نور کے اکثر احکام ایسے ہیں جو منسوخ نہ ہوئے، وہ تا قیامت قائم و دائم ہیں۔ وَأَنزَلْنَا فِيهَا آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے اس سورت میں روشن و واضح آیتیں نازل فرمائیں۔ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یہاں بات منسوخ کی چلی تو پھر وضاحت کر دوں کہ منسوخ کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالی نے لوگوں کی بہتری کے لیے یہ جانا، اور اللہ تعالی کا علم ازلی اور ابدی ہے، وہ ہمیشہ سے جانتا ہے۔ تو اللہ تعالی نے لوگوں کے لیے ایک حکم نازل کیا
ایک مقررہ وقت تک. پھر جب وہ وقت پورا ہو گیا تو دوسرا حکم آ گیا اور پہلے حکم پر عمل کرنا منع ہو گیا. مثلا پہلے یہ حکم تھا کہ عورت جو بیوہ ہوگی وہ عدت 1 سال گزارے گی ایک مخصوص وقت تک. پھر اس کے بعد حکم آیا کہ بیوہ عورت کی عدت 4 مہینے اور 10 دن ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے تاکہ لوگ آہستہ آہستہ وہ دین اسلام کو سمجھ لیں اور اس پر عمل کریں. زمانہ جاہلیت میں بیوہ کی عدت مرتے دم تک لوگ سمجھتے تھے، اس لیے یکدم 4 مہینے اور 10 دن اگر عدت کی جاتی تو شاید ان لوگوں پر یہ احکام بہت گراں گزرتا. تو پہلے 1 سال عدت مقرر کی گئی، پھر مزید اس پر کمی کی گئی، فرمایا 4 مہینے 10 دن. اسے کہتے ہیں منسوخ احکام، ناسخ اور منسوخ. یہ اللہ تعالی نے لوگوں کی آسانی کے لیے اپنے علم ازلی سے جانا کہ کتنے وقت تک ان کے لیے یہ حکم فائدہ مند ہے. جب تک وہ فائدہ رہا وہ حکم پر عمل کرنا ضروری رہا، اور پھر جب لوگوں کے حالات بدلے تو دوسرا حکم نافذ ہو گیا. لیکن اب تا قیامت قرآنی احکام قائم و دائم ہے. کتنے بھی حالات بدل جائیں ہم اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے. الزانیۃ والزانی، زانی عورت اور زانی مرد، فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو. قرآن سمجھنے کے لیے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونا ضروری ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا اس سے مراد غیر شادی شدہ زانی عورت اور غیر شادی شدہ مرد ہے. شادی شدہ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنسار کرنا مقرر فرمایا کہ پتھر مار مار کے اسے ہلاک کر دیا جائے. اب جب کوڑے مارے جائیں گے تو کیسے مارے جائیں گے؟ اگر عورت ہے تو اس کے تو کپڑے اتارے نہیں جائیں گے، وہ تو اپنے لباس میں ہوگی. لیکن مرد ہے تو مرد کو جب کوڑے مارے جائیں گے تو ناف سے لے کر گھٹنے تک جو اس کا ستر ہے وہ ڈھانپ لیا جائے گا. اسے کہا جائے گا یہ ڈھانپ لے، باقی اس کی کمر، اس کا پیٹ، یہ سب کھلا ہوگا. اور جسم کے تمام اعضاء پر کوڑے مارے جائیں گے. صرف چہرہ اور سر اور نازک اعضاء پر کوڑے نہیں مارے جائیں گے. مرد کو کوڑے مارے جائیں گے تو سب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور سارے لوگ جمع ہو کر اس منظر کو دیکھیں گے تاکہ لوگوں کو عبرت ہو. تو اس موقع پر بعض لوگ ہمدردی کرتے ہیں، آج بھی کرتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ تو بڑی سخت سزا ہے. فرمایا وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ، تم ان دونوں کے لیے اپنے دل میں نرمی نہ پاؤ، ان پر تمہیں ترس نہ آئے. فی دین اللہ، اللہ کے دین کا معاملہ ہے تو اللہ کے دین پر عمل کرنے میں کسی پر ترس مت کھاؤ. انہوں نے اتنا بڑا ظلم کیا ہے، اگر انہیں سخت سزا نہ دی گئی تو معاشرے میں بے حیائی عام ہو جائے گی. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو ان زانیوں کو سزا دینے میں ترس نہ کھاؤ. یہ مغرب کی بھی تہذیب عجیب و غریب ہے. انہیں مقتول سے زیادہ قاتل پر شفقت ہے. انہیں قاتل کو جو سزائے موت اسلام میں دی گئی اس پر یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں. اور مغربی اقوام میں کئی ایسے ممالک ہیں، مثلا انگلینڈ ہے کہ جس میں سزائے موت کا کوئی قانون نہیں ہے. اس ملک میں سزائے موت نہیں دی جا سکتی چاہے قاتل کتنا ہی قتل کر لے. حالانکہ اسلام قاتل سے زیادہ مقتول کا ہمدرد ہے. جس کی جان لی گئی اب اس کے بدلے میں قاتل کو جب سر عام قتل کیا جائے گا، جب ظالم کو ظلم کی سزا ملے گی تو آئندہ کوئی ظلم کرنے کی جرت نہیں کرے گا. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، کسی بند کوٹری میں ان پر یہ سزا مت دو. ان دونوں کی سزا کے وقت مومنوں کا ایک بڑا گروہ اس وقت موجود رہے تاکہ وہ دیکھیں اور عبرت حاصل کریں اور آئندہ کسی کو یہ گناہ کرنے کی جرت نہ ہو. یہ آیتیں روشن خیالی جو نام نہاد ہے اس کا رد کرتی ہیں. ایسا ماحول پیدا کیا جائے
کہ کسی کو بے حیائی کرنے کی جرت ہی نہ ہو. اور آج آزادی کے نام پر کسی کی نجی زندگی پر اثر انداز نہیں ہونا چاہیے، اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں. اب چونکہ اسلامی گورنمنٹ نہیں ہے، اسلامی قوانین پر عمل نہیں ہوتا، تو عوام کیا کر سکتی ہے؟ عوام کوڑے نہیں مار سکتی، کسی کو سنسار نہیں کر سکتی. عوام کے لیے یہ ہے کہ وہ زبانی کوڑے مارے. ایسے شخص کا معاشی بائیکاٹ کیا جائے، اسے ملامت کیا جائے، اور ایسا ماحول بنایا جائے کہ اسے ایسا ملامت کیا جائے کہ آئندہ کسی کو ایسا کام کرنے کی جرت ہی نہ ہو. الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ. زانی صرف زانیہ یا مشرکہ ہی سے نکاح کر سکتا ہے، اس کے علاوہ زانی کا نکاح کسی اور سے نہیں ہوگا. والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک. اور زانیہ عورت وہ صرف زانی مرد سے یا مشرک مرد سے وہ نکاح کر سکتی ہے. وحرم ذلك علی المؤمنین. یہ زانی مرد اور زانی عورتیں مومنوں پر حرام کر دی گئیں. یعنی جو گندی عورت ہے اسے کوئی نکاح میں نہ لائے. مگر یہ سوال ہے کہ کوئی عورت بری سوسائٹی کا شکار تھی یا کوئی مرد اب وہ توبہ کر لے اور توبہ کرنے کے بعد نیک صالح بن جائے تو کیا اس سے نکاح کیا جا سکتا ہے؟ تو اس سے نکاح کیا جا سکتا ہے. مراد ایسے زانی مرد اور ایسی زانی عورتیں ہیں جو ابھی بھی ان برائیوں میں یا اس برے خیالات میں مبتلا ہیں. جو توبہ کر لے نیک صالح بن جائے تو اس سے مومن مرد اور مومن عورت کا نکاح ہو سکتا ہے. جہاں تک مشرک کا تعلق ہے، مشرک اور کافر سے مومن کا نکاح نہیں ہو سکتا. جہاں تک تعلق ہے یہودی عورت یا عیسائی عورت کا، تو ابتدائی اسلام میں اس چیز کی اجازت تھی کہ مرد یہودی عورت سے نکاح کرے یا عیسائی عورت سے نکاح کرے. مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صحابہ کرام کی موجودگی میں اس پر پابندی لگا دی، کیونکہ یہودی عورت یا عیسائی عورت سے نکاح کرنے کا مقصد یہ تھا کہ عورتیں کمزور ہوتی ہیں، وہ اسلام کی تعلیمات سے متاثر ہو کر جلد اسلام لے آتی ہیں. مگر یہاں پر الٹا ہونے لگا، مرد کافر بننے لگے، یہودی عیسائی بننے لگے. یا مرد اگر یہودی عیسائی نہ رہا، وہ تو مومن ہی رہا، تو اس کی اولاد یہودی عیسائی بننے لگی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرما دیا اور آپ نے فرمایا کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہارے بچے یہودی ماؤں یا عیسائی ماؤں کی گود میں پلیں کہ ان کی برائیوں کا اثر ان پر ہوگا؟ آج بھی جو لوگ امریکہ یا یورپ میں جا کر نکاح کرتے ہیں، ٹھیک ہے بسا اوقات بعض عورتیں اسلام لے آتی ہیں، مگر یہ دیکھنا چاہیے کہ اسلام لانے کے باوجود ان کی سوچ وہی بے حیائی کی طرف ہوتی ہے. بہت کم ایسی عورتیں ہوتی ہیں کہ جو اسلام لا کر پھر اسلام میں مکمل اپنے آپ کو ڈھال لیتی ہیں. تو اگر کوئی شخص کسی عیسائی یا یہودی عورت کو مسلمان کر کے اس سے نکاح کرتا ہے تو گو کہ نکاح تو ہو جائے گا، مگر چونکہ ان کی سوچ اتنی پاکیزہ نہیں ہوتی، اس ماحول میں پرورش پانے کی وجہ سے اسلام کی تعلیمات ان میں راسخ نہیں ہوتی، تو اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ ان کی اولاد پھر مذہب سے اور دین سے بہت زیادہ دور ہوتی ہیں. لیکن ساری ایسی عورتیں نہیں، بعض عورتیں ایسی ہیں کہ جو اسلام لے آتی ہیں اور پھر وہ اسلام پر ایسی کاربند ہوتی ہیں کہ یہ نو مسلم بعض ایسے ہوتے ہیں کہ عام جو پیدائشی مسلمان ہیں ان سے بھی پکے اور زیادہ اچھے مسلمان ہوتے ہیں. لیکن اکثر کی بات کی جا رہی ہے جب انسان نکاح کرتا ہے تو نکاح میں سب سے اولین جو فکر ہونی چاہیے یہ ہونی چاہیے کہ جس عورت سے نکاح کیا جا رہا ہے وہ نیک صالح اور پاکیزہ ہے یا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ عورت پاکیزہ نہیں تو اس کی برائیوں کا اثر اولاد پہ پڑے گا، اور انسان یہ چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد میری اولاد ایسے کام نہ کرے جس سے مجھے قبر میں عذاب دیا جائے. تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کیا جائے. آپ نے فرمایا بعض لوگ نکاح کرتے ہیں دولت کی وجہ سے، بعض خاندان کی وجہ سے، بعض خوبصورتی کی وجہ سے اور بعض دینداری کی وجہ سے. کامیاب ہے وہ نکاح جو صرف اور صرف دینداری کی وجہ سے کیا جائے. والذین یرمون المحصنات، اور وہ لوگ
جو پاکیزہ عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں. ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، پھر وہ 4 گواہ نہیں پیش کر سکتے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ اسلام میں جو سخت سزائیں ہیں تو ہر ایک کو دے دی جائیں گی. گواہی کا نظام اتنا سخت ہے کہ کوئی جھوٹی گواہی پیش کرنے کی جرت ہی نہیں کر سکتا. فَجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ، اگر 4 گواہ وہ اس پر پیش نہ کر سکیں گے تو انہیں 80 کوڑے مارے جائیں گے. تو انہیں 80 کوڑے مارو. وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اور کبھی بھی پھر ان کی گواہی قبول نہ کرنا. یہ ہمیشہ کے لیے مردود الشہادت ہو گئے، یعنی اب ان کی گواہی کبھی قبول نہ ہوگی. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہی لوگ فاسق ہیں، نافرمان ہیں. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ، مگر وہ لوگ جو اس گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیں. وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کر لیں اور سدھر جائیں. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. تو گناہ تو معاف ہو جائے گا، وہ فاسق تو نہ رہیں گے، مگر پھر بھی ایسے شخص کی گواہی کبھی قبول نہ کی جائے گی جس نے ایک مرتبہ بھی جھوٹی گواہی دے دی. ہمیشہ کے لیے وہ بلیک لسٹ ہو جائے گا اسلامی قوانین کی روح سے. جب کسی پر یہ الزام لگایا جائے کہ اس نے یہ برا کام کیا ہے، 4 گواہ نہیں ہیں، تو خاموشی اختیار کرنے کا حکم ہے. یعنی کورٹ میں جا کر اس کے خلاف یہ گواہی نہیں دی جا سکتی کہ اس نے یہ کام کیا. ہاں، یہ الگ بات ہے کہ غیر عورت کے ساتھ ملنا اور اس طرح کے تعلقات پر اسے مارا جا سکتا ہے، شور مچایا جا سکتا ہے، اس کی مذمت کی جا سکتی ہے، مگر اس پر یہ الزام لگانا کہ اس نے یہ برا کام کیا ہے، اس کے لیے 4 گواہوں کی گواہی ضروری ہے. تب ہی اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے یا سنسار کیا جائے گا. ایک مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتائیے کہ مرد اپنی بیوی کو غلط حالت میں دیکھے. اب یہ سوچتا ہے کہ وہ اگر کسی کو بتائے تو گواہ تو نہیں، 80 کوڑے مارے جائیں گے، اور نہ بتائے تو یہ اس کی غیرت کے خلاف ہے. تو وہ کیا کرے؟ ہمارے یہاں پر غیرت کے نام پر قتل کر دیا جاتا ہے. اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. یہ اسلامی عدالت کے فیصلے ہیں. کوئی اپنی مرضی سے کسی کو قتل نہیں کر سکتا. ہاں، مذمت کی جا سکتی ہے، ملامت کر سکتے ہیں، معاشی بائیکاٹ کر سکتے ہیں، مگر قانون ہاتھ میں لینے کی عوام کو اجازت نہیں ہے. تو انہوں نے عرض کیا کہ اب ہم کیا کریں، کیونکہ اس بیوی کو اس وجہ سے وہ قتل بھی نہیں کر سکتے، اور کورٹ میں جائیں، عدالت میں جائیں تو وہ گواہ مانگیں گے، وہ گواہ بھی نہیں، اور اپنے پاس رکھے تو وہ بھی اس کے لیے اس کی غیرت اور شرم کے خلاف ہے. تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. والذین یرمون ازواجہم، جو کوئی اپنی بیوی پر، اپنی بیویوں پر ایسی بری بات کی نسبت کرتے ہیں، ولم یکن لہم شہداء، اور ان کے پاس کوئی گواہ نہیں، الا انفسہم، مگر خود وہ گواہ ہیں، فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ، تو ان میں سے ہر ایک کو 4 مرتبہ اللہ تعالی کی قسم کھا کر یہ کہنا ہے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں. انہ لمن الصادقین، بے شک وہ ضرور سچا ہے. مطلب شوہر قاضی کے سامنے 4 مرتبہ کہے گا، میں حلف اٹھا کر خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں نے اپنی زوجہ کو اس حالت میں دیکھا. 4 مرتبہ کہے گا. والخامسۃ، اور 5ویں مرتبہ، ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو. وہ یہ کہے گا کہ اگر یہ میں نے جھوٹ بولا ہے تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو، یعنی میں اللہ کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جاؤں. اسے لعان کہتے ہیں اسلامی اصطلاح میں، لعان. اب شرعی مسئلہ یہ ہے کہ قاضی کے سامنے جب شوہر یہ دعویٰ کرے گا
تو قاضی اس سے کہے گا لعان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، 4 مرتبہ اس طرح قسم کھاؤ اور 5ویں مرتبہ یہ کہو کہ اگر میں نے جھوٹ بولا ہے تو مجھ پر خدا کی لعنت ہو۔ اگر شوہر انکار کر دے گا لعان سے تو قاضی اسے 80 کوڑے مارے گا، اور اگر وہ لعان کر لے گا تو قاضی اس کی زوجہ سے کہے گا کہ تم کیا کہتی ہو۔ اگر زوجہ یہ کہے گی کہ یہ جھوٹ کہہ رہا ہے تو قاضی کہے گا تم بھی لعان کرو، یعنی 4 مرتبہ قسم کھا کے کہو کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، اور 5ویں مرتبہ یہ کہو کہ اگر میں نے یہ کام کیا ہو اور میں جھوٹ بول رہی ہوں تو خدا کی مجھ پر لعنت ہو۔ اگر عورت انکار کر دے گی تو قاضی جو ہے اس پر زنا کی حد قائم کر دے گا، اور اگر وہ لعان کر لے گی تو پھر قاضی جو ہے یہ کہے گا کہ اے مرد تو اس کو طلاق دے دے۔ اگر مرد اس کو طلاق نہیں دے گا تو قاضی یہ کہے گا کہ تو نے یہ لعنت کی کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر لعنت، اس نے کہا کہ اگر میں جھوٹی ہوں تو مجھ پر لعنت، اب تم دونوں میں سے ایک تو جھوٹا ضرور ہے، لہذا دونوں میں سے ایک پر لعنت پڑے گی، اب ان دونوں کا نکاح میں رہنا درست نہیں۔ تو قاضی ان دونوں کے نکاح کو توڑ دے گا، یہ فسخ نکاح ہوگا لیکن ایک طلاق واقع ہو جائے گی، نکاح ٹوٹ جائے گا۔ اسے لعان کہتے ہیں اور یہ لعان کے مسائل ہیں۔ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ 4 شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ، اور وہ عورت سے عذاب یعنی سزا اسی صورت میں دور ہو سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھائے، إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، اور کہے بے شک میرا شوہر جھوٹ بول رہا ہے۔ وَالْخَامِسَةَ، اور 5ویں مرتبہ وہ عورت کہے ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین، اگر میرا شوہر سچ کہہ رہا ہے اور میں نے ایسا کام کیا ہو تو اللہ کا غضب اور اللہ کی لعنت مجھ پر ہو، اس طرح وہ کہے گی۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ کا تم پر فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ایسے جھوٹے الزامات لگانے سے یا بے حیائی کے کام کرنے سے فوراً تم پر عذاب آ جاتا۔ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا حکمت والا ہے، وہ ڈھیل دیتا ہے۔ اس وقت سے فائدہ اٹھاؤ اور ہمیشہ کے لیے اپنی سوچوں کو پاک کر لو۔